Now here we are going to start question answers of first chapter Pakistan Zindabad. Question number 1. Who was the first Governor General of Pakistan? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? So answer, Muhammad Ali Jinnah was the first Governor General of Pakistan. मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के. He was not only a renowned lawyer but also a great leader. वो एक लॉयर नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा अजीम लीडर भी थे. By his leadership and determinations, the Muslims of India got their identity. इनकी जद्दोजहद से और इनकी लीडर में जो मुसलमान थे इंडिया में उन्होंने अपनी पहचान हासिल की. He served as a leader of All India Muslim League from 1930 until Pakistan's independence, and for his epic services he is popularly and officially known as Qaid-e-Azam and Baba-e-Qaum. وہ جو پارٹی تھی مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ, انہوں نے اس میں بہت زیادہ اپنے کام سر انجام دیے تھے. 1913 سے وہاں پر وہ ایز اے لیڈر ورک کر رہے تھے اور پاکستان کی انڈیپینڈنس تک وہ اس پارٹی کے لیڈر تھے. اور اپنی ان سروسز کی وجہ سے, اپنی اس محنت کی وجہ سے اور اسٹرگل کی وجہ سے انہیں نام دیا گیا قائد کا, لقب دیا گیا قائد کا. انہیں آفیشیلی اب کہا جاتا ہے قائد اعظم اور بابا قوم. Now question number 2. Who was the last viceroy of India? انڈیا کا آخری وائسرائے کون تھا؟ وائسرائے اسے کہتے ہیں جسے ساری پاور ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. تو انڈیا کا جو لاسٹ وائسرائے تھا وہ کون تھا؟ آنسر, لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز دا لاسٹ وائسرائے آف انڈیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نام تھا ان کا, جو کہ لاسٹ وائسرائے تھے انڈیا کے. Mountbatten was appointed Viceroy of India in 1947 and he oversaw the creation of the independent states of India and Pakistan. Mountbatten اپوائنٹ ہوئے تھے وائسرائے انڈیا کے 1947 میں, اور انہی کی زیر نگرانی جو انڈیا ہے وہ دو اسٹیٹس میں انڈیپینڈنٹ فارم میں کریٹ ہو گیا تھا, انڈیا اور پاکستان. He was sent to India with orders to hand over the government in a pleasant way. انہیں وائسرائے بنا کر انڈیا اس لیے بھیجا گیا تھا ان آرڈرز کے ساتھ کہ وہ گورنمنٹ ایک پرامن طریقے سے دونوں اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کر دیں. But at that South Asia was on the threshold of the civil war and the British officers did not want to stay there anymore. لیکن ساؤتھ ایشیا والا سائڈ جو تھا وہ ایک بہت زیادہ بری کنڈیشن میں تھا کیونکہ وہ سول وار کی کنڈیشن میں تھا, اور جتنے بھی برٹش آفیسرز تھے انڈیا میں وہ انڈیا میں مزید رکنا نہیں چاہتے تھے وہاں کے حالات کی وجہ سے. کوشچن نمبر 3. When and where was the Pakistan resolution passed? کب اور کہاں پاکستان ریزولیوشن پاس ہوئی؟ The Lahore resolution is commonly known as پاکستان ریزولیوشن. سب سے پہلی بات تو یہ کہ لاہور ریزولیوشن جو ہے اسے ہم پاکستان ریزولیوشن بھی کہتے ہیں. It was passed on 23rd March 1940 at Lahore at Minto Park which is now Iqbal Park. یہ جو ریزولیوشن ہے یہ پاس ہوئی 23rd مارچ کو 1940 میں لاہور میں. لاہور کی ایک جگہ ہے منٹو پارک, وہاں پر جو کہ اب منٹو پارک نہیں بلکہ اقبال پارک کے نام سے فیمس ہے. The resolution was presented by A.K. فضل الحق and محمد ظفر اللہ خان. ریزولیوشن وہ دو لوگوں کی قیادت میں ہوئی تھی, ایک A.K. فضل الحق and the other one is محمد ظفر اللہ خان,
On this remarkable occasion, Muslims denied accepting any plan through which they were unable to get an independent state in those parts of India where there were more than Hindus, such as East Bengal and Northwest. اس اوکیژن پہ، جو کہ ایک بہت بڑا اوکیژن تھا، اس پہ مسلمز نے ڈینائی کر لیا تھا ایکسیپٹ کرنا کسی بھی ایسے پلان کو جس سے انہیں ایک اسٹیٹ ملنے سے کوئی روک سکے، اسپیشلی انڈینز یا ہندوز انہیں روک سکیں کوئی ایسا پلان بنا کے. تو ان سب چیزوں کو مسلمانوں نے ڈینائی کر دیا تھا. اور ایک اور چیز کو یہاں پر انہوں نے پریزنٹ کیا تھا کہ انڈیا کے وہ پارٹس جہاں پر مسلمز جو ہیں وہ ہندوز سے زیادہ ہیں تعداد میں، جیسے کہ ایسٹ بنگال اور نارتھ ویسٹ، یہ پارٹس ان کے انڈر میں رہیں گے اور ان سب پارٹس کو ملا کر یہ ایک الگ نیشن بنانا چاہتے ہیں. ناؤ کوشچن نمبر 4. اسٹیٹ بریفلی واٹ دا پاکستان ریزولوشن ڈیسائیڈڈ. یہ جو کوشچن ہے وہ بالکل کوشچن نمبر 3 کی طرح ہی ہے. یہاں پر آپ کو کمپلیٹ ایک آئیڈیا اور ایک بات کو پریزنٹ کرنا ہے جس میں آپ یہ بتا سکیں کہ پاکستان ریزولوشن میں بیسیکلی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. The Muslim League Working Committee held a session between March 22 and March 24 at 1940 at Minto Park, which is now called Iqbal Park, and passed a resolution for the Muslim of India of a separate and free state, including all the areas where Muslims were in majorities, such as East Bengal and Northwest. They denied any such plan which might fail to give the separate state. بیسیکلی جو پاکستان ریزولوشن ہے اس میں اس بات کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ، اور ایک پلان جو ہے وہ پاسڈ ہوا تھا کہ انڈیا اور مسلمز، مطلب ہندوز اور مسلمز جو ہیں وہ ایک الگ الگ اسٹیٹس ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی ہماری ایک الگ اسٹیٹ چاہیے، اور ہماری اسٹیٹ کچھ اس طرح ہو کہ وہ پروونس جہاں پر مسلمز میجورٹی میں ہیں، جیسے کہ ایسٹ بنگال اینڈ نارتھ ویسٹ، وہ ایریاز ہماری اسٹیٹ میں آ جائیں، مسلم اسٹیٹ میں آ جائیں. اور انہوں نے اس چیز کو کلیئر کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی ایسی بات کو، کسی بھی ایسے پلان کو ایگری نہیں کریں گے جو انہیں ایک سیپریٹ اسٹیٹ دینے سے روکے. یہ سب چیزیں پاکستان ریزولوشن میں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں. کوشچن نمبر 5. واٹ ور دا پروونسز دیٹ ووٹڈ ٹو جوائن پاکستان. کون کون سے ایسے پروونسز تھے، کون کون سے ایسے ایریاز تھے جنہوں نے ووٹ کیا تھا جوائن کرنے کے لیے پاکستان کو. آنسر: all the provinces where Muslims were more than Hindus voted to join Pakistan. جتنے بھی وہ پروونسز جہاں پر مسلمز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہندوز، انہوں نے ووٹ کیا تھا جوائن کرنے کے لیے پاکستان کو. بٹ انفارچونیٹلی اونلی سندھ، بلوچستان، ویسٹ پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، سلہٹ اینڈ ایسٹ بنگال ور انکلوڈیڈ ان پاکستان. لیکن بدقسمتی سے صرف سندھ، بلوچستان، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، ایسٹ بنگال، یہ سب ایریاز انکلوڈ ہوئے پاکستان کے ایریا میں. دس واز اے اسمالر اسٹیٹ دین the Muslim League asked for, but in spite of that was a great victory for all the Muslims of India. یہ ایک اسمال اسٹیٹ بنی، اسمال ایریا بنا. مسلم لیگ نے جس کی خواہش کی تھی وہ ایک بڑی اسٹیٹ کی خواہش کی تھی، کیونکہ انہوں نے سارے وہ ایریاز اپنے انڈر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں پر مسلمس میجورٹی میں. بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، انہیں ایک چھوٹی اسٹیٹ ملی، اتنی بڑی اسٹیٹ نہیں ملی جیسا کہ مسلم لیگ کی خواہش تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. ایک بہت زیادہ اسٹرگل کے بعد جا کر، بہت ساری محنت کے بعد، قربانیوں کے بعد جا کر انہیں جب ایک الگ اسٹیٹ ملی
تو چاہے وہ چھوٹی تھی لیکن وہ کامیابی بہت زیادہ بڑی کامیابی تھی. Now question number 6. Why did Kashmir not join Pakistan? کشمیر پاکستان کو جوائن کیوں نہیں کر سکا؟ آنسر: کشمیر, which is the state where Muslims were in majority and always wanted to belong to Pakistan. کشمیر ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر مسلمز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں تھے اور ہمیشہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ سے ہی بلانگ کریں. بٹ جو میجر ریزن تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر ہندو مہاراجا نیمڈ ہری سنگھ واز ان پاور اینڈ تھرو دا ٹریچری کشمیر کوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف پاکستان. یہی ریزن تھا کہ وہاں پر ہندو مہاراجا تھا جس کا نام ہری سنگھ تھا. اس کے پاس بہت ساری پاورز تھیں اور اسی کی وجہ سے کشمیر کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا پاکستان کی اسٹیٹ میں. تو یہ ایک ریزن تھا. That was a fearful blow to Qaid Azam in the last year of his life, but at that time he was much tired and had not power to fight anymore. قائد اعظم اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بہت زیادہ پریشان تھے. کشمیر کے ایشو کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان تھے. لیکن اب اتنی اسٹرگل کے بعد ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی, اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اور لڑ سکیں, کیونکہ آزادی کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تھے, اور اتنی اسٹرگل کے بعد ان میں اس چیز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید لڑیں اور کشمیر کو حاصل کریں. Now question number 7. How large was the population of Pakistan when it became independent? کتنی زیادہ پاپولیشن تھی پاکستان کی جب پاکستان آزاد ہوا؟ آنسر: At the time of independence, the population of the Islamic Republic of Pakistan was 70 million. That was considered a small defeated group by the foreign rulers and Hindu. جس ٹائم پاکستان آزاد ہوا پاپولیشن جو تھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی وہ 70 ملین تھی, اور اس ٹائم یہ ایک اسمال ڈیفیٹڈ گروپ تھا جسٹ, جو کہ فارن رولرز کے اور ہندوؤں کے دباؤ میں تھا. لیکن آزادی کے بعد یہ جو تھی پاپولیشن پاکستان کی یہ تھی دیٹ the large enough population to make the biggest nation in the world, and that was the reason Pakistan was the 5th largest nation in the world and the first largest nation in the world and the first largest nation of Muslims throughout the world. اس کے باوجود یہ پاپولیشن اتنی بگیسٹ انف تو تھی کہ یہ 5th لارجسٹ نیشن بن سکی ورلڈ میں اور فرسٹ لارجسٹ نیشن بن سکی مسلمس کی پوری دنیا میں. Question number 8. How does Pakistan compare in size and population with the other countries? کس طریقے سے پاکستان کو کمپیئر کیا جاتا ہے سائز میں اور پاپولیشن میں دوسری کنٹریز, دوسرے ممالک کے ساتھ؟ آنسر: When Pakistan was established, according to the statistics, it was the 5th largest nation of the world and the first largest Muslim nation of the world in population. But after a few years, due to some traitors, East Bengal had been separated. It has been descended in ranking, and now Pakistan is led on the 6th position in population, at the 34th rank by area in the world, and at 2nd position in the Muslim countries after Indonesia. پاکستان جب اسٹیبلش ہوا تھا اس وقت تو وہ 5th لارجسٹ نیشن تھی پوری دنیا میں اور پہلی لارجسٹ مسلم نیشن تھی پاپولیشن کے حساب سے. کچھ سالوں بعد ایسٹ بنگال جب سپریٹ ہو گیا پاکستان سے تو یہ اپنی نمبر میں اپنے پاپولیشن کے نمبر میں رینکنگ میں نیچے آ گئی.
یہ نیشن ناؤ پاکستان از لیڈ آن دا 6th پوزیشن ان پاپولیشن، اور اب پاکستان 6 نمبر پہ آتا ہے، 6 پوزیشن پہ آتا ہے پاپولیشن کے حساب سے، ایٹ دا 34th رینک بائی ایریا ان دا ورلڈ، اور 34th رینک پہ آتا ہے ایریا کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو، اینڈ ایٹ 2nd پوزیشن ان دا مسلم کنٹریز آفٹر انڈونیشیا، اور مسلم کنٹریز میں 2nd نمبر پہ آتا ہے، کیونکہ سب سے نمبر 1 جو ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے انڈونیشیا ہے، اور 2nd پہ ہمارے پاس ہماری اسٹیٹ پاکستان آتی ہے۔ کویشچن نمبر 9، Why does the writer apply the word terrible to the first year of Pakistan's history as an independent state؟ کیوں رائٹر نے اپلائی کیا ورڈ ٹیریبل کا مطلب ورڈ اپسیٹ یا خطرناک؟ پہلا سال جو تھا پاکستان کی ہسٹری کا ایک الگ اسٹیٹ ہونے کے بعد، جو پہلا سال تھا اسے کیوں اتنا ٹیریبل کا ورڈ دیا گیا رائٹر کے تھرو؟ آنسر: The writer applies the word terrible to the first year of Pakistan's history as an independent state due to the following reasons۔ رائٹر نے ورڈ ٹیریبل پاکستان کے پہلے سال کو ورڈ جو ہے وہ ٹیریبل اس لیے دیا، اس کے بہت سارے ریزن تھے، جس میں سے کچھ ریزنز جو ہیں وہ یہاں پر مینشن ہیں۔ سب سے پہلا ریزن، پاکستان گورنمنٹ ہیڈ دا فرسٹ ٹارگیٹ ٹو سیٹ اپ اے نیو اسٹیٹ آف 70 ملین پیپل ود ان دا پیریڈ آف 2 months۔ سب سے پہلی چیز، پاکستان گورنمنٹ نے ایک ٹارگیٹ بنایا کہ وہ ایک نیو اسٹیٹ بنائیں گے 70 ملین پیپل کی، اور ایک ٹائم پیریڈ ہے 2 months۔ تو یہ کافی مشکل کام ہے کہ 2 مہینے کے عرصے میں ایک 70 ملین پیپل کی اسٹیٹ بنانا، اس کو اسمبل کرنا، یہ کافی مشکل کام ہے، اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ بہت کم تھا۔ She had no industry, no engineers and no traders۔ اور اس ٹائم پاکستان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں، کوئی انجینئرز نہیں، کوئی ٹریڈرز نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فائنینشلی طور پہ تو پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ Also had to set up 7 million refugees who were driven out of India۔ اور پھر ان لوگوں کو بھی دیکھنا جو کہ نکالے گئے تھے انڈیا سے، جو کہ بہت زیادہ غریب اور فقیری کی حالت میں تھے۔ اینڈ دا کشمیر ڈسپیوٹ آلسو occurred in the first year۔ اور پہلے ہی سال میں آزادی کے بعد کشمیر کا ایشو آ گیا کہ کشمیر کو ہندو مہاراجا نے پاکستان کے ہینڈ اوور نہیں کیا۔ The great leader of the Muslims، قائد اعظم محمد علی جناح left his people in this first year۔ اور آزادی کے بعد پہلے ہی سال میں 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مطلب کہ اس نیشن کو جب ایک لیڈر کی ضرورت تھی تو قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے جو پہلا سال ہے اس میں پاکستان کو تو حاصل کیا گیا، آزادی تو ملی، لیکن اس کے بعد اس پہلے سال میں بہت سارے بڑے نقصانات بھی ہوئے۔ Now here come to the last question number 10۔ Where is the tomb of the قائد اعظم؟ قائد اعظم کا مزار کس جگہ پر واقع ہے؟ آنسر: قائد اعظم محمد علی جناح's tomb is in کراچی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار کراچی میں ہے۔ He died on 11 September 1948 cause of his growing illness and was buried in Karachi, the heart of Pakistan, with high respect and regard in the presence of all leaders that were with him throughout of his struggle for this new homeland Pakistan۔ یہ ان کا جو مزار ہے وہ کراچی میں ہے۔ ان کی ڈیتھ ہوئی 11 سپٹمبر کو 1948 میں، اور ان کی جو ڈیتھ کا کاز تھی وہ ان کی بیماری تھی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہوتے جا رہے تھے، ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور بہت زیادہ ہائی رسپیکٹ سے ان کی تدفین ہوئی۔
بہت سارے لیڈرز کی پریزنس میں جو ان کے ساتھ تھے جد و جہد میں پاکستان کی. So this is all about the question answers of the first chapter, Pakistan Zindabad. Now here we are going to start exercise number 1, the articles. Supply the where necessary. آرٹیکلس 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دا، دوسرا ہے آ، اور تھرڈ ہے این. دا جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اسپیسیفک بنانے کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. آ جو ہے وہ کاؤنٹیبل ناؤن کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. اور این جو ہے وہ ووولس کے ساتھ یوز ہو رہا ہوتا ہے. ووولس سے پہلے اے ای آئی او یو جو ووولس ہیں اس سے پہلے جو ہے مطلب بعد میں ووولس والا ورڈ کوئی آ رہا ہو اس سے پہلے این لگتا ہے. تو یہ 3 طرح کے آرٹیکلس ہیں. اب دا اسپیسیفک چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو کوشچن ہے کہ دا کو ہم وہاں سپلائی کریں جہاں پر اس کی نیڈ ہے. تو نمبر 1 فار می ڈیش ہارڈسٹ سبجیکٹ از میتھمیٹکس ہسٹری اینڈ جغرافی آر ڈیش ایزیسٹ. اب یہاں پر اگر سبجیکٹس کی بات کی جا رہی ہے تو ہارڈسٹ اور ایزیسٹ سبجیکٹ کی بات کی جا رہی ہے. اٹ مینس کہ اسپیسیفک چیز کی بات ہو رہی ہے تو دا یہاں پر لگے گا. نمبر 2 ڈو یو نو ڈیش ڈاکٹر اسمتھ نمبر ڈیش اونلی اسمتھ آئی نو از ناٹ اے ڈاکٹر. فرسٹ والے میں تو آپ کے پاس نیڈ نہیں ہے آرٹیکل کی، لیکن نو کے بعد اونلی آ جاتا ہے. مطلب اسپیسیفک چیز کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر آرٹیکل کی نیڈ ہے تو وہاں پر ہم نے دا لگا دیا. نمبر 3 ڈیش سن وینٹ ڈاؤن بلو ہاریزون. اب سن تو آپ کے پاس ایک اسپیسیفک چیز ہے تو یہاں پر بھی آرٹیکل لگے گا. نمبر 4 ڈو دیئر چلڈرن گو ٹو ڈیش اسکول. اگر ایک پرٹیکولر اسکول کی بات ہو رہی ہے اسپیسیفک اسکول کی تو یہاں پر بھی دا لگے گا. ڈیش ایلڈسٹس ڈیش ادرس آر اسٹل ٹو ینگ. تو یہاں پر آرٹیکل کی نیڈ نہیں ہے پہلی بلینک میں، دوسری میں ہے. ٹوٹل 3 بلینکس ہیں جس میں سے فرسٹ اور لاسٹ والی میں آرٹیکل کی نیڈ تھی.